کیا ہے آپ کا اور ہمارا مدعا؟ عوامی مدعے بہت سارے، دیکھیے میرے ساتھ مدعا۔ جیلی ڈل کی تباہی ذمہ دار کون؟ شہر آفاق جیلی ڈل جو وادی کشمیر کا خوبصورت چہرہ تصور کیا جا رہا ہے، گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران کس طرح اس ڈل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اہل دانش، اہل فکر اور ڈل سے جڑے محکموں کے ذمہ داروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تصور کیا جاتا ہے۔ جب جیل ڈل کی ہم بات کریں تو کشمیر کی بات جب بھی کہیں کریں کشمیر سے باہر تو پہلے تو جیل ڈل ہی آتا ہے۔ بھئی جیل ڈل جہاں ہے وہی کشمیر ہے، منسلک ہے، اس کے ساتھ آئیڈینٹی ہے۔ جیل ڈل کی بات کریں، لارنس صاحب کی آپ کتاب لیجئے ویلی آف کشمیر، تو وہاں دیکھیے کہ اس کا احاطہ کیا تھا اور آج کیا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے انکروچمنٹ ہو گئی 10 سال میں 20 سال میں، نہیں، انکروچمنٹ کب سے ہوئی۔ اب وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اتنا ڈل آپ نہیں پھر سے مطلب آپ کہیں گے کہ ہم ڈگنگ کریں گے، وہ کریں گے، مشینیں، اتنا ڈل نہیں بنے گا۔ اب جتنا ہے اس کو سنبھالیے۔ وہ سنبھالنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں جن کو آپ ریہیبلیٹیٹ کہیں اور کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی مشورہ کیجیے کہ بھئی یہ کیسے بچایا جائے۔ جب تک وہ انوالومنٹ نہ ہو تب تک یہ نہیں بچے گا، نمبر فرسٹ۔ سیکنڈلی، آپ جتنے بھی فنڈز دیں گے، فنڈز سے کام نہیں ہوتا ہے۔ پہلے مضبوط ارادہ ہونا چاہیے ان میں جن کو آپ ان اداروں کا سربراہ بنائیں گے۔ جب ان کا مضبوط ارادہ ہوگا یہ بچانا ہے، ہم کو اس سے اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے، تو پھر سب کچھ ہو جائے گا، نہیں تو سب بیکار ہے۔ اس کے لیے ایک مطلب ول ہونا چاہیے، پولیٹیکل ول ہونا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو ول ہونا چاہیے، تو آپ کی بات بنے گی، نہیں تو کچھ نہیں بنے گا۔ ناظرین، 75 مربع کلومیٹر پر پھیلا جیلی ڈل دھیرے دھیرے سکڑتا جا رہا ہے۔ آج اس ڈل کا دائرہ صرف 12 کلومیٹر تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ نیشنل لیک کنزرویشن پلان کے تحت اس ڈل کی صحت صفائی اور دیکھ ریکھ کے لیے کروڑوں روپے آج تک واگزار کیے گئے۔ اس کے علاوہ مختلف اسکیموں کے تحت اس ڈل کو صاف و پاک رکھنے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن پھر بھی ڈل کی حالت جو کی تو ہے۔ آخر کیوں؟ کون اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ کون لاپرواہی برت رہا ہے؟ جتنی سرکار ذمہ دار ہے اتنے عام شہری بھی ذمہ دار ہے، جو ڈل میں رہتے ہیں وہ بھی اتنی ذمہ دار ہے۔ ان کی وجہ سے ہی ڈل جو ہے وہ خراب ہو گیا، پولیوٹڈ ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں ڈل سے پانی لیا کرتے تھے اور پیا کرتے تھے، چونکہ آج کل کا زمانہ ہے پانی میں اگر ہارڈ چلا جائے گا تو انفیکشن ہو جائے گا۔ گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں اور عام لوگوں سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ ڈل کو صاف رکھے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اس پہچان کو بنائے رکھے۔ ناظرین، اس ڈل میں لگ بھگ 140 کے قریب ہاؤس بوٹ موجود ہیں، جن سے نکلنے والا سارا بول براز براہ راست ڈل میں جاتا ہے، جس وجہ سے اس کی گندگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ ڈل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نے اگرچہ درجنوں مشینوں کو اس کی صفائی کے لیے کام پر لگایا ہے، تاہم ڈل کی حالت سدھرنے کے بجائے دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس ڈل میں تقریباً 300 گھرانے ابھی بھی موجود ہیں، جن کا روزگار
بھی اسی ڈل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ یہاں سے مچھلیاں، ندرو، سنگھاڑے اور بھی بہت ساری چیزیں حاصل کر کے اپنا روزگار کماتے ہیں. مگر کیا سرکار کے پاس ان گھرانوں کی دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کوئی پالیسی ہے، کوئی پروگرام ہے؟ سوال یہ ہے کہ کس طرح سرکار اس ڈل کے بچاؤ کے لیے حکمت عملی اپناتی ہے، کس طرح عام آدمی کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس ڈل کی صحت صفائی کا خیال کریں گے، جس کا ابھی تک فقدان نظر آ رہا ہے. ہاؤس بوٹ والے وہاں پہ ہیں تو ڈل میں، اور جو یہ ڈل میں یہ گندگی نکل رہی ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کوئی چارہ کرنا چاہیے. ڈل کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی ہے. کروڑ روپے باہر سے آ رہا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ پیسے کہاں جاتے ہیں. محکمہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اڈاپٹ کر رہا ہے، جس کے تحت جو ہمارا پہلے تو جو واٹر شیڈ جو ہمارا کیچمنٹ ایریا ہے اس کا تحفظ کرنا، پھر ڈل پراپر جو ہے باڈی اس کا تحفظ کرنا، پھر جو اس کے اطراف میں لوگ رہتے ہیں یا ڈل میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی ریسیٹلمنٹ اور ریہیبلیٹیشن کرنا. اس حوالے سے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. خاص کر میں ڈل کے حوالے سے جو پراپر باڈی ہے اس میں ایک تو ڈیویڈنگ کا عمل ہمارا شروع ہو چکا ہے، اور جس میں ہم نے پہلی بار زیادہ مشینوں کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے، جس کو پراپرلی سائنٹیفکلی ہم کر رہے ہیں، اور جس میں ہم نے مانیٹرنگ بھی ایسی رکھی ہے جو ماڈرن ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. GPS مانیٹرز لگائے گئے ہیں، CCTVs لگائے گئے ہیں جو ان کو مانیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارا ڈریجنگ پلان ہے، جو بھی ہمارا کچھ ایکوائرڈ ایریا ہے اس کو ہم انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد وہ ٹینڈرنگ پروسیس شروع کریں گے اور وہ بھی ڈریج آؤٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو ڈل میں ہاؤس بوٹس ہیں ان کا جو ہیومن ایکسکریٹا یا جو بھی ان کا ویسٹ ہے اس کو ہم خاص کر پہلی فیز میں ہم نگین میں جو نگین والی جو لیک ہے اس میں ہم سیور لائن سے کنیکٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ طور پہ وہ بھی پروگرام ہم جلدی شروع کریں گے. اس کے علاوہ جو ہماری ریہیبلیٹیشن پالیسی ہے، ریسیٹلمنٹ کی پالیسی ہے، اس کے حوالے سے بھی جو رکھیارت میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ لوگوں کی جو ایشوز ہیں ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. بارہا بہت سے فورمز پہ یہ بول چکا ہوں، اور میں آپ کی وساطت سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ڈل جو ہے اس کی ذمہ داری نہ صرف ہماری تو منصبی ذمہ داری ہے ہی، بٹ یہ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے. جب تک لوگ اس میں نہ جڑیں گے، جب تک لوگوں کی ہمیں کوآپریشن نہ ملے گی، یا جب تک کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، تب تک جتنا بھی پیسہ ہم خرچ کریں گے اس سے وہ رزلٹس ییلڈ نہیں ہوں گے. میں آپ کو اس حوالے سے ایک یہ جیسے ہمارا خوشحال سر گل سر ہے، وہ کمیونٹی پارٹیسپیشن سے انشاءاللہ آپ اگر وہاں دیکھیں گے پچھلے 2-3 یا 4-5 مہینے میں اتنی امپرومنٹ وہاں ہوئی ہے، وہ لوگوں کی کنٹریبیوشن سے ہوئی ہے. تو ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے جڑیں، انشاءاللہ طور پہ ہم جو یہ واٹر باڈی ہے اس کا تحفظ یقینی کریں. ناظرین، دنیا امید پر قائم ہے، اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ یہاں کا ذیحس طبقہ، انتظامی افسران، ڈل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذمہ دار اس قومی و ملی سرمایہ کو بچانے کے لیے کارگر اقدامات اٹھائیں گے، اور اس طرح وادی کا یہ حسین چہرہ مسخ ہونے سے بچ جائے گا. یہی تھا آج کا ہمارا مدعا. پھر ملیں گے اگلے ہفتے کوئی اور مدعا لے کر. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت. اللہ نگہبان. Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.